غزوہ مروسی، یہ 5 یا 6 ہجری کو یہ ہوا تھا، لیکن 5 ہجری یہ زیادہ تر یا 6 ہجری جو بھی ہے اسی کو یہ ہوا تھا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزوہ اہل سیر کی بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی السلام کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار، یہ نوٹ کر لے کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا، آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر وہ آیا۔ آپ نے بریرہ بن حصیب اسلمی کو تحقیق حال کی روانہ اور فرم بریدہ بن حصیب، یہ لکھ لو کہ غزوہ بنو مستلق کی حالات کا پتہ لگانے کے لیے آپ علیہ السلام بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو پہلے وہ بھیجا تھا، تو یہ نام نوٹ کر لے۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ کی خبر کی صحت کا اچھی طرح تعین ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس صحابہ کرام جو تھے نا، یہ جب پہنچے وہاں پر تو اس میں یہ تھا کہ منافقین بھی اس غزوے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ موجود تھے، اور اس غزوے میں آپ نے مدینہ کا انتظام جو حزید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو جو ہے نا وہ سونپا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس غزوے میں حارث بن ابی ضرار نے بھی ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمان اس کو پکڑ کر کے پھر قتل وہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ یہ جو مریسیق ہے نا، اس کو غزوہ مریسیق بھی کہتے ہیں اور بنو مستلق بھی کہتے ہیں۔ بنو مستلق تو اس لیے کہ یہ قبیلہ تھا، اور مریسیق اس کو اس لیے کہ اس چشمے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس غزوہ مریسیق میں اسلامی لشکر کے جو علمبردار جس کے پاس جڑ تھا وہ ابو بکر وہ صدیق تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پوری اسلامی لشکر کا جھنڈا ابو بکر صدیق کے پاس تھا، اور انصار کا جھنڈا جو تھا وہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس میں کچھ منافقین بھی جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سازش کے تحت وہ بھی اس میں وہ شریک وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو ان کا یہاں تک وہ خلاصہ تھا۔ غزوہ بنو مستلق جو ہے نا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں پہنچے تو ان کو شکست ہو گئی، اور افراد کو جو ہے نا وہ قید کر لیا گیا۔ تو اس غزوے میں ایک قید و محض جویریہ بھی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ہے، اور یہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، جو ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو یہ جویریہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، تو انہوں نے اس سے مکاتبت کی، یعنی اس کو پیسے دے کر آزاد کر دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے جا کر کیا کر دیا، وہ شادی وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ان کے جو باقی جو قیدی لوگ تھے نا، پھر صحابہ نے ان کو رہا کر دیا، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کی سسرال والے ہو گئی۔ ظاہری بات ہے جب جویریہ سے آپ علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو باقی افراد کو اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ دیکھو، اس کا بھی میں خلاصہ یہ بتا دوں نا کہ اس غزوے میں واپسی پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار جو ہے نا وہ گم ہو گیا تھا، جو اس نے اپنی بہن سے وہ لیا تھا، واپسی پر جب ہار گم ہو گیا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ ادھر ادھر پھر رہی تھی، تو قافلہ جو تھا نا وہ نکل گیا تھا، یہ بھی واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال یہ اپنی ہوشیار تھی، اپنی جگہ پر بیٹھ گئی کہ نیچے سے پیچھے سے جو صحابی آئے گا نا وہ مجھے دیکھ کے مجھے اٹھا لے گا۔ اس وقت پردے کا حکم بھی نازل ہوا تھا، چنانچہ صفوان بن معطل ایک صحابی ہے نا، یہ قافلہ کے پیچھے آ رہا تھا کہ قافلہ سے اگر کوئی چیز گر جائے نا تو یہ اٹھا لیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہے، کیونکہ حجاب کا یعنی پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اس کو ہودج میں اس طرح بٹھایا اونٹ نیچے کر کے، کوئی بات شات نہیں کی۔ ادھر منافقین کو جب پتہ چلا کہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی ہے اور اس کے ساتھ صفوان بن معطل، تو معاذ اللہ انہوں نے اس پر زنا کا الزام وہ لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب آپ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے کسی واقعے کی خبر ہوئی، لہٰذا بہت بڑی تکلیف پہنچی آپ کو اس افواہ اور اس تہمت الزام کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کو بھیجا کہ تو اپنے والد کے گھر چلی جا۔ 1 مہینہ وہ ادھر رہی۔ پھر مختصراً یہ کہ اس تہمت میں تو عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھے، کچھ منافقین، لیکن کچھ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اس میں ایک حضرت وہ بھی تھی مستح، یعنی جو مستح تھے نا وہ یہ بدری صحابی، یہ بھی اس میں آ گئے تھے، مسلمان صحابی تھے۔ اور اس طرح حمنہ بنت جہش ایک عورت ہے صحابیہ، یہ بھی اس الزام میں جو ہے نا وہ شکار ہو گئی تھی۔ اور اس طرح عبداللہ ابن ابی بھی
بعد میں جب ان کی برات نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت حضرت عائشہ کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں ان کے تہمت میں شریک تھے عبداللہ ابن ابی اور کچھ 2-3 صحابہ بھی تھے، ان کو پھر جو ہے نا وہ سزا بھی دے دیا، تہمت کے جو 80 کوڑے ہوتے ہیں نا وہ سزا ان کو وہ مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزوہ بنو مستلق تھا، یہ پورا کا پورا میں نے آپ کو اس کا وہ خلاصہ جو تھا نا وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد واقع افیک ہے، تو یہ واقع افیک تو میں نے آپ کو پورا کا پورا خلاصہ عائشہ پر جو الزام لگا تھا نا وہ پورا کا پورا خلاصہ میں نے آپ کو وہ جو ہے نا وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد غزوہ اسی کی بات کی فوجی مہمات ہے، تو دومت الجندل اور یہ سرایہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ سرایہ جو ہے نا یہ اتنے وہ نہیں ہے، یعنی یاد بھی نہیں ہوتے اور اہم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو اہم ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ جو سریہ ہے نا، سریہ وادی القرا اور سریہ اورنیین، یہ انشاءاللہ یہاں سے انشاءاللہ پھر کل جو ہے نا وہ پڑھیں گے، یہ ریکارڈنگ میں سینڈ کرتا ہوں۔